نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم پر رحم کیجیے قرآن عظیم سے اور بنائیے اس کو ہمارے لیے حجت، اے پروردگار عالم، آمین۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 36۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان آیات سے چند انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ کفار مکہ آپ کی جو تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جو جھٹلاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ مشرک قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی اسی طرح تکذیب کی تھی، اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کیجیے اور پیغام رسانی کے کام میں دل جمی کے ساتھ لگے رہیے۔ نیز یہ واقعات اس لیے بھی بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ مشرکین مکہ ان سے عبرت حاصل کریں کہ اگر وہ بھی اپنے کفر اور سرکشی پر اڑے رہے تو ان کا انجام بھی انہی قوموں جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور ان کی مدد اور معاونت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے مددگار کی طور پر رسالت کی ذمہ داری سونپ دی۔ وزیر وزر کا مطلب بوجھ ہے، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون، حامان اور قبطیوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن فرعون اور فرعونیوں نے اللہ کی آیتوں اور معجزات کو جھٹلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بحر قلزم یعنی بحر احمر میں غرق کر دیا، غرق کر کے نیست و نابود کر دیا۔ آیت نمبر 37۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی دعوت توحید دے کر ان لوگوں کی قوم کے پاس بھیجا، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور نوح علیہ السلام اور ان سے قبل کے تمام انبیاء کی
تکذیب کی، ان سب کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ہلاکت کو عبرت کا سامان بنا دیا، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ان ظالموں کا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں تو انہیں سزا ملی، لیکن آخرت میں بھی عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ عذاب انہیں آخرت میں ملے گا اور وہ بے حد تکلیف دہ ہوگا۔ آیت نمبر 38۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد، قوم ثمود، کوے والوں اور ان کے درمیان بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس یعنی کنویں والے، کنویں کے قریب رہنے والوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اور دوسری بہت سی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو انبیاء کے ذریعے مثالیں دے کر اور دوسری قوموں کے واقعات سنا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے حق میں کوئی دلیل مفید ثابت نہیں ہوئی اور وہ اپنے کفر اور عناد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب الراسی یعنی کنویں والوں کے بارے میں علماء کی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ انطاکیہ میں ایک کنواں تھا جس میں کافروں نے اس حبیب النجار شخص کو قتل کر کے ڈال دیا تھا، جس کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ابن جریر کے نزدیک دوسرا قول یہ ہے، ان سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا ذکر سورۃ البروج میں آیا ہے۔ آیت نمبر 39۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن ان کے انکار کی پاداش میں بالآخر ہم نے ان سب کو غارت کر دیا، یعنی اپنے اپنے وقت پر ان سب قوموں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ان کے ماحول اور حالات کے مطابق ہم نے ٹھوس دلائل اور واضح حقائق پر مبنی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اپنے کفر اور عناد پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غارت کر دیا۔ آیت نمبر 40۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ اس سے مراد سدوم اور عامورہ کی بستیاں ہیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اسے نہیں دیکھتے؟ شام اور فلسطین کے تجارتی سفر کے دوران جب ان بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے یہ لوگ گزرتے ہیں تو کیا یہ لوگ انہیں نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید ہی نہیں رکھتے دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اس آیت کریمہ میں قوم لوط کی بستیوں سدوم اور عمورہ کا ذکر ہے،
جن کے رہنے والوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور فعل لواطت پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مشرکین مکہ اپنے تجارتی سفروں میں شام اور فلسطین جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اب وہ بستیاں نشان عبرت بن گئی ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں آخرت میں حساب اور جزا اور سزا پر یقین ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ بغیر کوئی سبق حاصل کیے اندھوں کی طرح ان بستیوں کے پاس سے گزر جاتے تھے۔ آیت نمبر 41۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ قریش مکہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ بات سننے کے لیے کبھی سنجیدہ نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتے۔ نہ وہ آپ کی بات کو کبھی سنجیدگی سے سنتے تھے، نہ کبھی اس پر غور کرتے اور نہ ہی اس کا کوئی سنجیدہ جواب دیتے تھے۔ آگے ہے اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور یہ اس طرح کے جملوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے تھے۔ مشرکین مکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس میں یا راستہ چلتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں نہایت حقارت آمیز انداز میں کہتے کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کسی پر اللہ کی نظر نہیں پڑی۔ آیت نمبر 42۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، یعنی اگر ہم نے اپنے معبودوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار نہ رکھا ہوتا تو یہ شخص ہمیں ضرور ان سے دور کر دیتا اور راستے سے بھٹکا دیتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ انہیں بہت جلدی یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اصل گمراہ کون تھا۔ جنہیں یہ گمراہی کا الزام دیتے ہیں وہ یا یہ خود، جیسے ہم نے پچھلی آیتیں پڑھا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے علاوہ اور کسی پر اللہ کی نظر نہیں پڑی تھی، ہم تو بچ ہی گئے کہ ان کے جھانسے میں نہیں آئے اور اپنے دین پر قائم رہے، ورنہ ہمیں ہمارے معبود کی عبادت سے روک دیتا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا یا آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بھٹکا ہوا کون تھا، وہ یا اللہ کے رسول اور مومنین۔ دنیاوی عذاب کے اعتبار سے میدان بدر میں جس طرح کفار مکہ قتل کیے گئے اور جو رہ گئے قید کر لیے گئے، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں وہی لوگ گمراہ تھے۔ آیت نمبر 43۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟
افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ عبادات دراصل مکمل غلامی کا نام ہے۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کا ہر حکم ماننے کا پابند ہے، اسی طرح ایک بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کی مکمل فرما برداری کرے اور اس کے کسی بھی حکم کی سرتابی نہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور اپنے نفس کی بات مان لی تو گویا وہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا، پھر وہ اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی نفس کا بندہ ہو، جیسے کہ آج ایک پتھر کی عبادت کر رہا ہے، اگر کل اس کو کوئی دوسرا خوبصورت پتھر نظر آ جاتا ہے تو وہ پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجنے لگتا ہے۔ کیا آپ ایسے گرے پڑے انسان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 44۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ تو اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں تاکہ واپس جا کر انہیں بتا سکے ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خود سنیں اور سمجھیں، لیکن ان سے تو ہمیں کوئی خاص بات سننے کو ملی ہی نہیں۔ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہی مشرکین مکہ کی انتہائی گری ہوئی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ان سے جو کہا جا رہا ہے اسے وہ سن رہے ہیں، اور جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اسے سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جانور کم از کم آنے جانے کی راہ تو سمجھتا ہے اور چرواہے کی آواز تو سن کر اس کے مطابق دائیں بائیں ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تو نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں تو کیا ہم بھی چوپایوں کی طرح ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یا ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں؟ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔